حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میں 3 خوبیاں ہوں گی اللہ جل وعلا اس سے آسان حساب لے گا اور اسے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تمہیں محروم رکھے تم اسے عطا کرو، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ جب یہ 3 کام تم کر لو گے تو اللہ جل وعلا تمہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ میرے بھائی اور بہنوں، کون نہیں چاہتا کہ قیامت کے سخت حساب و کتاب سے بچتے ہوئے آسانی سے جنت میں داخل ہو جائے؟ بس ان 3 کاموں کی عادت بنا لو، آخرت میں حساب و کتاب بھی بہت آسان ہوگا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں داخلے کی ضمانت بھی دے دی۔ دنیا میں جو بھی آپ کو مال و دولت اور دیگر نعمتوں سے محروم کرنے کی کوشش کرے تم اس کو عطا کرتے رہو، جو تم سے ناطہ توڑنے کی کوشش کرے تم اس سے رشتہ جوڑو، جو تم پر ظلم کرے بس تم اسے معاف کر دو۔ اور یاد رکھیے، بالخصوص جو شخص اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتا ہے، اور ایسے رشتہ دار جو رشتہ توڑتے ہیں اور یہ توڑنے والوں سے جوڑنے کی کوششیں جاری رکھتا ہے، ایسے نیک وقت انسان کو اللہ جل وعلا نہ صرف آخرت میں آسان حساب و کتاب کے بعد اپنی جنت میں داخل کرتا ہے، بلکہ دنیا میں بھی ایسا غنی کر دیتا ہے کہ زندگی بھر اسے کسی کی محتاجی نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ امام طبرانی رحمہ اللہ نے یہ حدیث نقل کی ہے، وَمَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَتَوَاصَلُونَ فَيَحْتَاجُونَ۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی گھرانہ صلہ رحمی بھی کرے اور پھر وہ کسی کا محتاج بھی رہے، یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے کو اللہ جل وعلا در در کی ٹھوکروں سے بچا لیتا ہے، اس شخص کو کسی کا محتاج نہیں بناتا، محتاجی سے محفوظ رکھتا ہے۔ اچھا، یہاں یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ صلہ رحمی ہوتی کیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ صاحب ہمارے رشتہ دار ہمارے ساتھ جیسا برتاؤ کریں گے ہم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کریں گے، وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اور اگر انہیں ہماری پرواہ نہیں ہے تو ہمیں ان کی کیا پرواہ ہے؟ بھائی ہم اپنے گھر سے کھاتے ہیں، بھائی اگر وہ ہمیں اپنے بیٹے کی شادی پر دعوت نہیں دیتے تو ہم کیوں دعوت دیں؟ یا پھر کہا جاتا ہے کہ وہ ہماری دعوت پر ہمارے گھر میں نہیں آتے تو ہم ان کی دعوت پر کیوں جائیں؟ صاحب ہم تو عزت دار لوگ ہیں، خاندانی لوگ ہیں اور خوددار لوگ ہیں، ہم تو اسی کو دعوت دیں گے جو ہمیں دعوت دیتا ہے، یا اسی کی دعوت قبول کریں گے جو ہماری دعوت قبول کرتا ہے۔ میرے دوست، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی تو یہ ہے کہ جو رشتہ دار رشتہ توڑے آپ کو اپنے گھر کے اندر بھی داخل نہ ہونے دے، آپ پھر بھی رشتہ جوڑنے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ آدمی صلہ رحمی کرنے والا نہیں جو بدلے کے طور پر صلہ رحمی کرے، فرمایا ولیکن الواصل اذا قطعت رحمہ وصلها۔ صلہ رحمی کرنے والا تو وہ ہے جو اس حالت میں بھی صلہ رحمی کرے جب رشتہ دار اس کے ساتھ قطع رحمی کا معاملہ کر رہے ہیں۔ محترم احبہ، یوں رشتہ توڑنے والوں کے ساتھ رشتہ جوڑنے کی کوششیں جاری رکھنے والوں کو اس صلہ رحمی کی برکت سے اللہ جل وعلا دنیا کی محتاجی سے بھی بچاتا ہے اور آخرت میں جنت بھی عطا فرما دیتا ہے، اور پھر دولت کی کثرت و فراوانی بھی عطا فرماتا ہے اور بری موت سے بھی بچاتا ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو چاہتا ہو کہ اس کی عمر لمبی ہو اور اس کی روزی کشادہ ہو اور وہ بری موت مرنے سے بچے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ جل وعلا سے ڈرے، تقوی اختیار کرے اور صلہ رحمی کرے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ لوگوں کی وجہ سے اللہ جل وعلا شہروں کو آباد رکھتا ہے اور ان کا مال و دولت خوب بڑھاتا ہے اور اس میں برکت پیدا کر دیتا ہے، اور اللہ نے جب سے ان کو پیدا کیا ہے کبھی ان کی طرف ناپسندیدگی اور ناگواری سے نہیں دیکھا۔ صحابہ علیہم رضوان عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ انعامات ان کو کس وجہ سے دیے جاتے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بصلتہم ارحامہم، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی وجہ سے۔ میرے دوستو، آج کے بعد اگر کوئی جاہل عامل آپ سے کہے نا کہ فلاں رشتہ دار سے دور رہو، اگر تم اس کے گھر گئے تو وہ تم پر ایسا جادو کر دے گا کہ تمہارا رزق رک جائے گا، دنیا کے محتاج ہو جاؤ گے، بری موت مرو گے، دنیا میں بدنام ہو جاؤ گے، ایسے کہتے ہیں نا یہ جاہل قسم کے عامل، تو ایسے لٹیروں، جاہل عاملوں اور پیروں کو فوراً جواب دیں کہ میں تمہاری بات مانوں یا اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانوں۔ ان حدیث کے مطابق تو جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے تو اللہ جل وعلا اس صلہ رحمی کرنے والے کو دنیا میں اس قدر عزت دیتا ہے کہ اس کے وجود کی برکت سے اللہ شہروں کو آباد رکھتا ہے، اور ایسے رشتہ توڑنے والے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ جوڑنے والے کی مال و دولت میں اللہ خوب اضافہ کرتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اسے رزق میں کشادگی اور کثیر دولت عطا فرماتا ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق استوار رکھنے والے کو اللہ جل وعلا دنیا کی محتاجی سے بھی بچاتا ہے اور لمبی زندگی بھی عطا فرماتا ہے، بری موت سے بھی بچاتا ہے، اور آخرت میں حساب و کتاب میں آسانی کے ساتھ داخل جنت بھی کر دیتا ہے۔